شروع ہوتا ہے عالم اسلام کے عظیم سکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مظہر فری شاہ صاحب نائب محتمم جامعہ فریدیہ صاحبان، آپ حضرات نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یار حضور کے عاشق بیٹھے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، لیکن آپ تھوڑی سی سستی فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین حامل لواء الحمد یوم الدین صاحب المقام المحمود بین المحشورین الذي نطقه وحي رب العالمين الذي خلقه معيار بالحسن بين الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين الواصلين بالحق وعلماء ملته من المفسرين المحدثين أجمعين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر دین عشق کے ادنا غلام صاحب تخت و نگین عشق زمان و زمین عشق مکان و مکین عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب علت عاشق ز علتها جداست عشق استرلاب اسرار خداست عاشقی گرزیں سرو گرزاں سرست عاقبت مارا بداں شاہ راہ پرست کھولا ہے مجھ پہ سر حقیقت مجاز میں یہ پختگی ہے سلسلہ خیالات خام کا محمد کی نسبت بڑی چیز ہے محمد کی نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے نہایت ہی واجب الاحترام
مفتی عصر محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اجمل صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، نہایت ہی عزت کے لائق استاذ الحفاظ والقراء حضرت مولانا قاری محمد بشیر احمد صاحب زیدہ مجدہ، عزیز محترم برادر معظم حضرت مولانا حافظ قاری محمد مشتاق احمد صاحب دام ظلہ، اور ان کے ساتھ مل کر اس حسین بزم کو سجانے والے احباب، دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کامل کافی و وافی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ الفت یہ کائنات کی اصل ہے، الفت یہ کائنات کی جڑ ہے، اگر الفت نہ ہوتی یہ کبھی اس ستاروں کی رونق نہ ہوتی، اگر الفت نہ ہوتی شمس و کرمر کی یہ جولانیاں جوانیاں نہ ہوتی، اگر الفت نہ ہوتی ماں کبھی اپنے بچے کو سینے سے نہ لگاتی، اگر الفت نہ ہوتی باپ حصول رزق کے لیے سمندروں کی طغیانیوں سے پہاڑوں کی گرانیوں سے کبھی نہ لڑتا، اگر محبت نہ ہوتی الفت نہ ہوتی یہ فضاؤں میں ترنم نہ ہوتا، اگر الفت نہ ہوتی اگر پیار نہ ہوتا تو یہ کائنات کی تخلیق نہ ہوتی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی دانشور مجھے پہچانتا نہیں تھا، کوئی چیز تھی ہی نہیں تو پہچان کیسی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا تو عرفان کیسا، کسی چیز کا احاطہ نہیں تھا تو میری ذات کا ادراک کیسا، کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میری شناخت ہو جائے، میں نے چاہا کہ دنیا مجھے جاننے لگ جائے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے رکھ دیا۔ کائنات کی اصل الفت ہے، یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ کائنات کی اصل الفت ہے۔ صوفیہ کرام نے اس الفت کے کئی مدارج بیان کیے۔ جب الفت پہلا مقام حاصل کرتی ہے تو اسے موافقت کہا جاتا ہے، اور مقام موافقت یہ ہے کہ بندہ دوست کے دوست کو دوست سمجھے، دوست کے دوست کو دوست سمجھے، اور دوست کے دشمن کو دشمن خیال کرے۔ یہ الفت کا پہلا مقام ہے، دوست کے دوست کو دوست سمجھ کر دل میں جگہ دے، اور دوست کے دشمن کو دشمن خیال کرتے ہوئے اسے دل سے فارغ کر۔ یہ مقام موافقت ہے۔ اور جب الفت کچھ تھوڑا سا اوپر چڑھتی ہے تو پھر مقام موانست آ جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان اپنے دوست کی زلفوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے، دوست کی یاد میں اتنا وارفتہ و شیفتہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو صرف حبیب کا چہرہ سامنے رہتا ہے، حبیب کی زلفوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے، حبیب کی نگاہوں میں چڑھ کے رہ جاتا ہے۔ اس بندے کو اپنے دوست کے دشمن کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔
یہ دوسرا مقام ہے. اور جب یہی الفت کچھ آگے بڑھتی ہے تو پھر تیسرا مقام مقام مودت ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں محبت کرنے والا جب پہنچتا ہے تو پھر اس کا جلوت میں دل نہیں لگتا. وہ اپنے دوست کی یاد کو تخلیے میں جا کے کرتا ہے، تنہائیوں میں چلا جاتا ہے، پنہائیوں میں چلا جاتا ہے کہ جہاں اسے کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، جہاں اس کے سامنے کسی اور کا رخ نہ ہو، جہاں اور کسی کا وجدان نہ ہو، جہاں کوئی قوت دراکہ اس کو ادراک کرنے والی نہ ہو. بس پھر وہ ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، دوست کی یاد ہوتی ہے. بس یہ دوست کو اپنے سامنے رکھ کے اس انداز میں یاد کرتا ہے. بس یہ خلوت نشی ہو کر یہ ہوتا ہے اس کا دوست ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس کے دوست کی یاد ہوتی ہے. بس یہ ہوتا ہے اور اس کے دوست کی محبت ہوتی ہے. اور جب یہ محبت کرنے والا، یہ صاحب الفت تھوڑا سا کچھ اور ترقی کرتا ہے تو پھر مقام ہوا آ جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ محبت کرنے والے کو، الفت اور چاہت رکھنے والے کو یہ احساس نہیں رہتا کہ میں خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں. جب وہ جلوت میں ہوتا ہے تو بھی سامنے دوست ہوتا ہے، جب خلوت میں ہوتا ہے تو بھی سامنے دوست ہوتا ہے. اسے احساس نہیں رہتا کہ دیکھنے والا مجھے کیسے دیکھ رہا ہے، میرا چہرہ کیسے ہو رہا ہے. جب دوست کو یاد کرتا ہوں میری نگاہیں کیسے ہو رہی ہیں، میرا وجود کیسے لگ رہا ہے، میرا دامن کیسے محسوس ہو رہا ہے. بس وہ یہ نہیں دیکھتا، بس وہ یہ دیکھتا ہے جلوت میں ہوتا ہے تو جلوہ حبیب کا غلبہ ہوتا ہے، اور خلوت میں ہوتا ہے تو جلوہ حبیب کا غلبہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کوئی آخری مقام نہیں ہے. جب الفت اور ترقی کرتی ہے تو اس سے ایک آگے اور مقام آ جاتا ہے. جب یہ مقام آتا ہے تو اس مقام پہ پہنچ کے جب شخص اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے وجود پر اس کے دوست کا غلبہ ہو جاتا ہے. ہاتھ اسی کے ہوتے ہیں لیکن غلبہ دوست کا ہوتا ہے، نگاہ اس کی ہوتی ہے لیکن غلبہ دوست کا ہوتا ہے، وجود اسی کا ہوتا ہے لیکن غلبہ دوست کا ہوتا ہے، دیکھنا اسی کا ہوتا ہے لیکن غلبہ دوست کا ہوتا ہے، چلنا اسی کا ہوتا ہے لیکن غلبہ دوست کا ہوتا ہے، نگاہ اٹھانا اسی کا ہوتا ہے لیکن غلبہ دوست کا ہوتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے جدھر چلتا ہے، جدھر جاتا ہے، جدھر رکتا ہے، جدھر اٹھتا ہے، جدھر اشارے کرتا ہے، جدھر کنائے کرتا ہے، جدھر سکوت کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے غلبہ دوست کا ہو جاتا ہے. اور یہ مقام بھی کوئی آخری مقام تو نہیں ہے. اس کے بعد ایک مقام محبت آتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بندہ سارے رذائل سے فارغ ہو جاتا ہے، ساری قدورتوں سے مبرہ ہو جاتا ہے، ساری صلاحیتوں کو ادراک کر لیتا ہے، ساری الفتوں کو سمیٹ کے رکھ لیتا ہے، سارے حرص اور لالچ کو جواب دے دیتا ہے. اور جب مقامی محبت پہ پہنچتا ہے تو سارے فضائل کو جمع کر لیتا ہے. اور کوئی یہاں پر قدورت نہیں ہوتی، کوئی چپکلش نہیں ہوتی، کوئی دوسرے کے ساتھ دھینگا مشتی نہیں ہوتا، دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی. بس یہ مقام ہوتا ہے کہ جتنی بھی بری خصلتیں ہوتی ہیں تکبر کو جواب دے دیتا ہے. یہ شخص یہاں پر نخوت اور غرور کو جواب دے دیتا ہے. یہ بندہ اپنی ساری کی ساری نخوتوں کو جواب دے دیتا ہے اور ساری محبتوں کو سمیٹ کے آئینہ دل میں اتار لیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ آخری مقام تو نہیں ہے، یہ الفت ہے، یہ الفت ہے. اللہ اکبر.
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ محبت کا مقام بھی کوئی آخری مقام نہیں ہے، جب الفت رکھنے والا تھوڑا سا آگے اور بڑھتا ہے تو مقام شغف آ جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے، پہلے تو بندہ ضبط کی کوشش کرتا ہے، جب دوست کی یاد اس کے سینے میں اٹکیلیاں لیتی ہے اور جب اس کے دل کی ہانڈی کے اندر دوست کی یاد کا ابال بڑھتا چلا جاتا ہے تو پہلے اپنی نگاہوں سے آنسوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہے، سینے کے ابال کو ایک جگہ پر انجذاب کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کا آگے کچھ اور مقام بڑھتا ہے، جب مقام میں شغف میں آتا ہے تو پھر یہاں پر اس کا ضبط جواب دے جاتا ہے، اس کا ادراک جواب دے جاتا ہے، اس کا یہاں پر قابو میں رہنا جواب دے جاتا ہے، پھر بے ساختہ ہو کر اس کی نگاہوں سے آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ درخواست ایک ہی ہے، آپ یا تو خاموشی سے بیٹھے رہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، چونکہ میرا تو کام بولنا ہے، مسلسل شروع ہوئے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی انقطاع کے بولتا چلا جا رہا ہوں، ورنہ اگر جواب دیں تو بڑے پیار سے جواب دیں، بس سلامت رہنا چاہیے، بس سلامت رہنا، اور بغیر محبت اور عشق کی کوئی بات نہیں ہے، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق برگو، عشق نخلو، عشق گل، یہ اس کی رنگینیاں ہیں اور یہ رنگ نظر آنا چاہیے، حضور کے دیوانے اور مستانے بیٹھے ہیں، یہ رنگ نظر آنا چاہیے، یہ مقام شغف، لیکن یہ بھی کوئی الفت کا آخری مقام نہیں ہے، جب تھوڑے سا بندہ الفت میں اور نام پیدا کرتا ہے، کچھ اور آگے بڑھتا ہے تو پھر مقام تیم آ جاتا ہے، مقام تیم یہ مقام ہے کہ اس جگہ پر بندہ اپنے حبیب کا اسیر ہو جاتا ہے، اپنے حبیب کا قیدی بن جاتا ہے، بس پھر اس کی زلفوں کا قیدی بن جاتا ہے، اس کی گفتگو کا قیدی بن جاتا ہے، اس کے انگلی کے اشاروں کا قیدی بن جاتا ہے، اس کے مدینے کی گلیوں میں چلنے کا قیدی بن جاتا ہے، سرزمین مکہ کے اندر وہاں پر محبوبانہ انداز میں جلنے کا قیدی بن جاتا ہے، وہاں نیچے دیکھتا ہے تو اس کا قیدی ہوتا ہے، اوپر دیکھتا ہے تو اس کا قیدی ہوتا ہے، نگاہیں جھکا کر دیکھتا ہے تو اسی کا قیدی ہوتا ہے، نگاہیں اٹھا کر دیکھتا ہے تو اسی کا قیدی ہوتا ہے، بس اس کی زلفوں کا قیدی بن جاتا ہے، ہوتا پھر یہ ہے کہ جیسے جیسے محبوب کہتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے محب کرتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ مقام تو بڑا ہے، لیکن اس مقام تیم کے بعد مقام ولا آتا ہے، اللہ اکبر، ذرا دل تھام کے، یہ الفت کا وہ مقام ہے کہ جب کوئی شخص محبت کرنے والا اس مقام پہ پہنچتا ہے تو دوست کو اپنے دریچوں میں اس انداز میں اتارتا ہے، آنکھوں کی کھڑکیوں سے اپنے صحن قلب میں اس انداز میں اتارتا ہے کہ پھر جب دوست کو دیکھنا ہوتا ہے، دوست کا نظارہ کرنا ہوتا ہے، پھر اسے نگاہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پھر اپنے آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اپنے دل میں، اپنے آئینہ دل میں حبیب کی تصویر کو اس انداز میں اتارتا ہے کہ سامنے لٹکائی ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب یہاں پر اس مقام پہ پہنچتا ہے تو جلوت میں ہوتا ہے، تو دل میں نگاہ کرتا ہے تو جلوہ حبیب نظر آتا ہے،
خلوت میں ہوتا ہے، نگاہ دل کی طرف کرتا ہے تو جلوہ حبیب نظر آتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جلوہ حبیب سامنے ہوتا ہے، سکوت طاری ہوتا ہے، جلوہ حبیب سامنے ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، جلوہ حبیب سامنے ہوتا ہے، محلے میں چل رہا ہوتا ہے، جلوہ حبیب سامنے ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھتا ہے تو جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہے جلوہ خدا نظر آتا ہے۔ یہ بھی مقام تو بڑا ہے، لیکن ایک زینہ باقی، پروفیسر صاحب، ایک سیڑھی اللہ کی معرفت کے لیے، اس کے بعد مقام عشق آتا ہے۔ یہ جو سارا نظارہ ہے یہ مقام عشق کا ہے، مقام عشق آتا ہے، لیکن جب یہ مقام آتا ہے یہ بڑی عجیب کیفیت ہے، یہاں پہنچ کے دنیا جواب دے جاتی ہے، تفرق جواب دے جاتا ہے، تفرق الگ ہو جاتے ہیں، اور یہاں جس وقت اس مقام پہ پہنچتا ہے یہ دوریاں قربت میں بدل جاتی ہیں، بندہ ساحل محبت پہ آ جاتا ہے، اور اس مقام پہ جب آتا ہے ادھر دیکھنے والا ہوتا ہے، ادھر دیکھا گیا ہوتا ہے، ادھر ناظر ہوتا ہے، ادھر منظور ہوتا ہے، اور بے ساختہ حبیب سے کہہ دیا کرتا ہے، من تو شدم تو من شدی، من ان شدم تو جان شدی، تاکس نہ گویر بات ازیں، من دیگرم تو دیگری، میں تو بن چکا ہوں نا، تو میں بن چکا ہوں نا، بس یہ وجود میرا نظر آتا ہے، اس وجود کے اندر، ان رگوں کے اندر، ان ریشوں کے اندر، ان رونگٹوں کے اندر حبیب جلوہ تو تیرا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یہی نہ سمجھو کہ یہ مقام آخری ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جب یہاں پر یہ اتنی قربتیں بڑھتی ہیں تو آؤ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در پہ چلتے ہیں۔ ایک صحابی رسول آ گئے، رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، اماں جی خدا کے لیے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے ہوئے بہت سے دن ہو گئے ہیں، مقام عشق میں فائز ہے، اماں جی حضور کو دیکھے ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے، زلف مصطفیٰ کو لہراتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، محبوب کے اشاروں کو نہیں دیکھا، محبوب کے چلنے کو نہیں دیکھا، اماں جی خدا کے لیے کوئی ایسی چیز دکھا دیجئے جس چیز کو میرے مصطفیٰ کبھی دیکھا کرتے تھے، اپنی نگاہوں کو اس پہ جما لیا کرتے تھے، اب میں رخ مصطفیٰ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن جب اس چیز کو دیکھوں گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے مصطفیٰ کی نگاہیں اس چیز پر جمی تھی، اب میں انہیں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھوں گا کہ جلوہ حبیب دیکھ رہا ہوں۔ یہ مقام عشق تھا۔ اماں جی اندر تشریف لے گئے، جاءت بمرأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندر تشریف لے گئے، وہ آئینہ محبوب جس شیشے کو کائنات کے والی دیکھا کرتے تھے باہر تشریف لے آئیں، فرماتی ہیں بیٹا یہ وہ شیشہ ہے جس شیشے کے اندر رخ مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا، کائنات کے والی اپنے نگاہوں کو اس پر جما لیا کرتے تھے، یہ منظور مصطفیٰ تھا، میرے مصطفیٰ کی نظریں اس پر جم جایا کرتی تھی۔ جب صحابی رسول نے آئینہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، بس دیکھتے چلے جاتے ہیں، کیا کر رہے ہو میاں، کیا دیکھتے ہو، شیشے آنے جانے والی چیز ہے، کیا مسلسل کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، کوئی شخص دیکھتا ہے، کہتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں، لوگ دیکھتے ہیں ان کا چہرہ انہیں نظر آتا ہے، لوگ شیشے کو دیکھتے ہیں ان کے لب نظر آتے ہیں، لوگ شیشے کو دیکھتے ہیں ان کا رنگ نظر آتا ہے، لوگ شیشے کو دیکھتے ہیں ان کے ہونٹ نظر آتے ہیں، لوگ شیشے کو دیکھتے ہیں انہیں ان کی اپنی نظریں نگاہیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ما رأیت صورتی، میں اپنی صورت کو نہیں دیکھ رہا، یار کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کہتے ہیں رأیت صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا روپ نظر نہیں آ رہا، میرا رنگ نظر نہیں آ رہا، میرا لہجہ نظر نہیں آ رہا، اور میری نگاہیں مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اگر شیشے میں کچھ نظر آ رہا ہے تو جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔
یہ مقام مقام محبت ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلوہ افروز ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا سر اقدس آپ کی ران پہ رکھا ہوا ہے. سورج غروب ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی سورج کی تمازت کو محسوس کرتے ہیں, کبھی رخ مصطفیٰ کی تابانیوں کے سامنے اپنے دامن کو وا کر دیتے ہیں. سورج تجھے دیکھو یا جلوہ حبیب دیکھو, سورج تو جا رہا ہے, نماز عصر کا وقت بھی جا رہا ہے. فیصلہ یہ ہوا کہ نماز عصر پڑھی جائے یا رخ مصطفیٰ کو دیکھا جائے. آخر میں فیصلہ یہی ہوا, نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں, نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. فیصلہ یہی ہوا, سورج تو جاتا ہے تو چلا جا, تیری تمازت جاتی ہے تو چلی جائے, تیری حرارت جاتی ہے تو چلی جائے, تیری تشکل جاتا ہے تو چلا جائے, تیری حد بندی جاتی ہے تو چلی جائے. مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن میرے محبوب کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. سورج غروب ہو جاتا ہے, سورج ڈوب جاتا ہے, لیکن سرکار دو سرا آرام فرما رہے ہیں. لیکن بڑی عجیب بات ہے, جب سرکار دو سرا اپنے آرام سے فارغ ہوئے ہیں تو جب بیدار ہوئے ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا علی تو نے بڑا غلط کام کیا, تو نے بہت افسوس کی بات ہے, تو نے بڑا غلط کام کیا, اپنی نماز بھی کموا دی, نماز میری بھی خراب کر دی. یہ نہیں کہا, بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا ہے. اللہم انا علی, تم کسی بھی مسلک سے متعلق ہو, تم بریلوی ہو, تم دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, تم اہل تشیع ہو, جو کچھ بھی ہو, علی المرتضیٰ کی بات کو سینے کے دل کے اندر انداز میں سنو اور اسے دل کی تختی پہ لکھ لو. یہ کچی باتیں نہیں ہیں, ذمہ داری سے بات بیان کر رہا ہوں. اور یہاں کیفیت یہ ہے, سرکار دو سرا اٹھے, ہاتھ اٹھا لیے, اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. میرے اللہ, علی تو تیری عبادت کر رہا تھا, علی تیری بندگی کر رہا تھا, علی تیری باتوں کو مان رہا تھا. میں پوچھتا ہوں, قیام کرنے میں عبادت ہے یا قیام چھوڑنے میں عبادت ہے؟ یقیناً قیام کرنے میں عبادت ہے, قیام چھوڑنے میں عبادت نہیں ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا نے قیام کو چھوڑ دیا, عرض کیا یا اللہ علی تیری عبادت کر رہا تھا. یہاں رکوع کو چھوڑ دیا, یا اللہ علی تیری عبادت کر رہا تھا. سجدوں کو چھوڑ دیا, پھر بھی کائنات کے والی کہتے ہیں یا اللہ علی المرتضیٰ تیری عبادت کر رہا تھا. سجدے کو چھوڑ دیا, علی پھر بھی عبادت میں ہے. تشہد کو چھوڑ دیا, علی المرتضیٰ پھر بھی عبادت میں ہے. اعلیٰ حضرت کی روح تڑپتی ہے. آپ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے.